الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم حیض، استحاضہ اور نفاس کے مسائل کو مختصر طور پر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو آئیے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ حیض کیا ہے، استحاضہ کیا ہے اور نفاس کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ حیض عورت کی بچے دانی سے بلا بیماری کے نکلنے والا وہ کالا اور گاڑھا خون ہے جو فطری طور پر نکلتا ہے، کسی بیماری کے بغیر فطری طور پر، نیچرل طور پر کالا اور گاڑھا خون یہ حیض کہلاتا ہے۔ استحاضہ کیا ہے؟ استحاضہ حیض کے خون سے رنگت، باریکی اور بو میں مختلف سرخ رنگ کا خون یہ جاری رہتا ہے۔ حیض کی مدت مکمل ہونے کے بعد حیض کے علاوہ حیض کے خون سے مختلف ہوتا ہے، رنگت میں مختلف ہوتا ہے، حیض کا خون گاڑھا ہوتا ہے، یہ باریک ہوتا ہے، حیض کا خون زیادہ بدبودار ہوتا ہے، یہ اس کے مقابلے میں اتنا بدبودار نہیں ہوتا۔ تو یہ خون جاری رہتا ہے، یہ بیماری کا خون ہے، یہ فطری، نیچرل اور طبعی نہیں ہے، تو اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ نفاس کیا ہے؟ نفاس یہ ہے کہ حاملہ عورت سے ولادت کے ساتھ یا ولادت سے کچھ پہلے اور ولادت کے بعد جو خون نکلتا ہے عورت کے رحم سے، بچے دانی سے، اسے نفاس کہا جاتا ہے۔ تو گویا عورت کے رحم سے نکلنے والے خون تین طرح کے ہوئے، ایک حیض ہے اور ایک استحاضہ ہے اور ایک نفاس ہے، اور تینوں کے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ آئیے اب اس کے نکلنے کا وقت سمجھ لیتے ہیں۔ نکلنے کا وقت کیا ہے؟ حیض کے نکلنے کا وقت 9 سال کی عمر سے اور جب تک یہ بند نہ ہو جائے، اور عموماً 50 برس کی عمر کے آس پاس یہ خون بند ہوتا ہے۔ تو حیض کا خون عام طور سے 9 سال کی، جب بچی 9 سال کی ہو جائے، لڑکی 9 سال کی ہو جائے، تو یہ خون ماہانہ نکلنا شروع ہوتا ہے، اور عام طور سے 50 برس کی عمر تک نکلتا رہتا ہے، اس کے بعد بند ہو جاتا ہے۔ استحاضہ چونکہ ایک بیماری ہے، اس لیے اس کے نکلنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ جب کسی بیماری کو، کسی خاتون کو یہ بیماری لگ جائے، اس وقت یہ خون نکلتا ہے۔ اور نفاس کا وقت یہ ولادت کے ساتھ ہے یا اس سے 1-2 دن پہلے سے نکلنا شروع ہوتا ہے، اور ولادت کے بعد بھی یہ نکلتا رہتا ہے۔ آئیے اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی مدت کیا ہے۔ حیض کی مدت کم از کم 1 دن اور 1 رات ہے، اور اکثر مدت 6 یا 7 دن۔ عام طور پر ہر مہینے میں 6 یا 7 دن اس کی مدت ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 15 دن اس کی مدت ہوتی ہے۔ اگر 15 دن کے بعد بھی خون جاری رہے تو اس کو پھر استحاضہ مان لیا جائے گا، بیماری کا خون مان لیا جائے گا، لیکن 15 دن تک یہ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ اور استحاضہ جب یہ بیماری ہے، لہٰذا اس کا کوئی وقت اور کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ اور نفاس کا مسئلہ جہاں تک ہے، تو نفاس کی بھی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، اور کم کی کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ کم کی کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ نفاس معمولی آ کے ختم ہو سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن تک رہ سکتا ہے۔ اگر 40 دن کے بعد بھی نفاس کا خون جاری رہے، بچے کے پیدا ہونے کے بعد 40 دن کے بعد بھی خون جاری رہے، تو پھر اسے استحاضہ مان لیا جائے گا، بیماری مان لیا جائے گا، اور اسے نفاس کا طبعی خون نہیں مانا جائے گا۔ آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا واجب اور لازم ہوتا ہے۔ اس سے 2 چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ خون بند ہو جانے کے بعد غسل لازم ہوتا ہے۔ جب حیض کا خون بند ہو گیا تو اس کے بعد غسل کرنا ضروری ہے۔ غسل کرنے کے بعد ہی وہ اعمال انجام دے سکتے ہیں جن کے لیے غسل ضروری ہے۔ اور دوسری چیز جو اس سے لازم اور واجب ہوتی ہے وہ ہے صوم کی قضا۔
اس دوران میں اگر فرض صوم کے ایام تھے، رمضان کا مہینہ تھا اور اس میں حیض آ گیا، تو جو صوم جتنے دن تک حیض کے دن میں جو دن گزرے اور حیض کی وجہ سے صوم نہیں رکھا جا سکا، ان دنوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ تو جو روزے حیض کی وجہ سے چھوٹ جائیں، جو صوم حیض کی وجہ سے چھوٹ جائیں، ان کی قضا کرنا ضروری ہے۔ استحاضہ میں کیا واجب ہوتا ہے؟ استحاضہ کا خون اگر کسی خاتون کو آ رہا ہے، کسی لڑکی کو آ رہا ہے، تو ہر صلاۃ کے وقت کے لیے وضو کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر فجر کا وقت ہوا تو فجر کے وقت کے لیے ایک وضو کرے گی، پھر اسی وضو سے اگرچہ استحاضہ کا خون آتا رہے، اسی وضو سے وہ فجر کی سنتیں بھی پڑھ لے گی اور فجر کے فرض بھی ادا کر لے گی۔ ظہر کے وقت میں ایک وضو کرے گی، اسی طرح سے ہر صلاۃ کے وقت میں ایک وضو کرے گی اور اسی وضو سے اس وقت کے ساری سنتیں، فرائض، نوافل سب ادا کر لے گی، اگرچہ استحاضہ کا خون آتا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نفاس میں بھی وہی چیزیں ہیں جو حیض میں ہیں، یعنی جس طرح حیض بند ہو جانے کے بعد غسل ضروری ہے، ویسے نفاس بھی بند ہو جانے کے بعد غسل ضروری ہے۔ اور جس طرح سے حیض میں جو صوم چھوٹ جائیں، جو روزے چھوٹ جائیں، ان کی قضا کرنا ضروری ہے، ویسے نفاس کی وجہ سے جو صوم چھوٹ جائیں ان کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ حیض کی حالت میں کیا کیا چیزیں حرام ہیں، حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں اور استحاضہ کی حالت میں۔ پہلے حیض کی حالت میں دیکھتے ہیں۔ حیض کی حالت میں صلاۃ پڑھنا حرام ہے، اور حیض کی حالت میں جتنے صلاۃ آتے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی عورت کو 6 دن تک حیض آیا تو 6 دن کی صلاۃ معاف ہے۔ تو پہلی چیز جو حرام ہے حیض کی حالت میں وہ ہے صلاۃ ادا کرنا۔ دوسری چیز ہے حیض کی حالت میں صوم رکھنا حرام ہے، روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن اس کی قضا ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کرنا حیض کی حالت میں حرام ہے، لیکن جب حیض سے فارغ ہو جائے گی اس کے بعد غسل کر کے طواف کرے گی۔ چوتھی چیز جو حیض کی حالت میں حرام ہے وہ ہے کسی آڑ یا پردے یا حائل کے بغیر مصحف کو، قرآن مجید کو ہاتھ لگانا اور چھونا۔ دستانہ پہن کے چھو سکتی ہے یا کسی آڑ کے ذریعے سے چھو سکتی ہے۔ اور پانچویں چیز جو حرام ہے وہ ہے مسجد میں ٹھہرنا۔ البتہ اگر مسجد میں کبھی ٹھہرنے کی ضرورت پڑ جائے حیض والی عورت کو تو وضو کرنے کے بعد وہ ٹھہر سکتی ہے۔ اور ہم بستری، چھٹی چیز جو حرام ہے وہ ہے ہم بستری، جمع اور وہ عمل جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ کل 6 چیزیں حیض کی حالت میں حرام ہیں، اور یہی 6 چیزیں نفاس کی حالت میں بھی حرام ہیں۔ استحاضہ کی حالت میں کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، یہ بیماری ہے، یہ طبعی خون نہیں ہے، اس حالت میں ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں۔ تو استحاضہ کی حالت میں کوئی چیز حرام نہیں، اور حیض نفاس کی حالت میں بھی صلاۃ حرام ہے، صوم حرام ہے، طواف حرام ہے، حائل کے بغیر مصحف چھونا حرام ہے، مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اور ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اب آئیے اس کے مسائل اور احکام سمجھ لیتے ہیں۔ حیض کی حالت میں حیض کے ذریعے سے عورت طلاق کی عدت گزارے گی۔ اگر کسی عورت کو حیض آ رہا ہے اور اسے طلاق دیا گیا تو حیض کے ذریعے سے وہ طلاق کی عدت شمار کرے گی۔ ایک بار حیض آ گیا، دوبارہ حیض آ گیا، تیسری بار حیض آ گیا تو حیض کی عدت پوری ہو گئی۔ تو اس طرح سے پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے حیض والی عورت اپنے روزانہ کے کام کر سکتی ہے۔ حیض کی وجہ سے روزانہ کے کاموں پر کوئی پابندی نہیں ہے، کھانا پکا سکتی ہے، کپڑے دھو سکتی ہے، اور جو ہے اپنے جو کاروبار ہیں، کوئی کام کر رہی ہے، کہیں موظف ہے، کہیں ملازمت ہے، وہ سارے کام انجام دے سکتی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز ہے جمع کے بغیر شوہر کے ساتھ لطف اندوز ہو سکتی ہے، یعنی جمع اور دخول نہیں کیا جائے گا، دونوں ختنے کی جگہیں نہیں ملائی جا سکتی حیض کی حالت میں، البتہ بوس و کنار ہو سکتا ہے، اور حیض کی حالت میں ایک دوسرے سے بدن چمٹا سکتے ہیں، بوس و کنار کر سکتے ہیں، بغل میں لیٹ سکتے ہیں، ساری چیزیں جائز ہیں، لیکن
وہ عمل جماع کا اور ہم بستری کا جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ حرام ہے حیض کی حالت میں۔ استحاضہ میں کیا مسائل ہیں؟ استحاضہ، اگر کوئی مستحاضہ عورت جسے استحاضہ کا اور بیماری کا خون آ رہا ہے، اگر وہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتی ہے یا مسجد میں صلاۃ پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر جانا چاہتی ہے تو خون سے اپنے کپڑوں اور مسجد کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی چیز اسے باندھ لینا چاہیے تاکہ مسجد اس کی وجہ سے آلودہ نہ ہو، اس کے کپڑے اس کی وجہ سے ملوث نہ ہوں اور اس میں گندگی نہ لگے، خون نہ لگے، تو اس کی حفاظت کا انتظام کر لینا چاہیے۔ یہ استحاضہ کے وقت میں ہے۔ اور نفاس کا کیا مسئلہ ہے؟ نفاس کا مسئلہ بھی ہے کہ نفاس والی عورت بھی اپنے روزانہ کے کام کر سکتی ہے اور جماع کے بغیر وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ لطف اندوز ہو سکتی ہے۔ تو یہ مختصر طور پر حیض، استحاضہ اور نفاس کے مسائل رہے جو آپ کے سامنے رکھے گئے، تعریف بتائی گئی، نکلنے کا وقت بتایا گیا، اس کی مدت بتائی گئی، اس کی وجہ سے کیا چیزیں واجب ہوتی ہیں اور کیا چیزیں حرام ہوتی ہیں اور اس کے مزید مسائل کیا ہیں، سب کو اس مختصر وقت میں سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ اگر اس کے علاوہ کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے، علماء سے وہ مسئلہ پوچھ کر حل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی شریعت سمجھنے اور دین اسلام جو اللہ تعالیٰ کی آخری اور نہایت پاکیزہ شریعت ہے اس کو سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔